بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی نواقض الوضوء المعانی الناقضۃ للوضوء کل ما یخرج من السبیلین۔ دیکھیے، آج کے سبق میں وضو کو توڑ دینے والی چیزوں کا بیان ہے۔ نقض کا معنی اجسام کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کے اجزاء کو جدا جدا کر دیا جائے۔ جو ترکیب قائم ہے اجزاء کے اندر، اس ترکیب کو ختم کر دیا جائے۔ اور معانی کے اندر نقض کا مطلب یہ ہوتا ہے، جیسے یہاں پر وضو ایک معنی ہے، اس کے اندر نقض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس معنی سے جو مطلوب ہے اس مطلوب سے اس کو باہر کر دیا جائے۔ وضو کا مطلوب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز مباح ہو جائے۔ اب اس کے نقض کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا مباح ہونا ختم ہو جائے۔ تو وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان، یعنی وضو کا جو مطلوب ہے، نماز کا مباح ہو جانا اور دیگر چیزوں کا مباح ہو جانا، اس مطلوب سے اس کو خارج کر دینا، یہ اس سبق کے اندر انہی باتوں کا بیان ہے جو وضو کو غیر مؤثر کر دیتی ہیں، اسے توڑ دیتی ہے۔ المعانی الناقضۃ للوضوء، معنی کی جمع معانی، مفہوم یہ ذات کے مقابل میں ہے۔ معانی سے تعبیر یہاں پر اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس طرح کی تعبیر حدیث پاک کے اندر بھی آئی ہوئی ہے، جس میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدی معان ثلاث، کہ ایک مسلمان کا دم، اس کا خون مباح نہیں ہے مگر تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی وجہ سے۔ تو اسی کی ابتدا کرتے ہوئے یہاں پر نواقض وضو کو المعانی سے تعبیر کیا گیا۔ تو وضو کو توڑ دینے والی چیزیں، یہ ہو گیا مبتدا، المعانی الناقضۃ للوضوء۔ آگے آ رہی خبر، کل ما یخرج من السبیلین، ہر وہ چیز ہے جو سبیلین سے نکلے۔ اسی کل ما یخرج کے اوپر آگے عطف آ رہا، کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں نواقض وضو میں، والدم والقیح، اور پھر آگے آئے گا اور بھی دوسری چیزیں آگے آئیں گی۔ تو ہر وہ چیز جو سبیلین سے نکلے، یعنی پیشاب اور پاخانے کے مقام سے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دلیل دیتے ہیں آیت کریمہ سے، لقولہ تعالی او جاء احد منکم من الغائط الآیۃ۔ الآیۃ یا الآیۃ پڑھیں گے منصوب، تو اقرأ الآیۃ یعنی اقرأ فعل مقدر ہوگا، یعنی پوری آیت پڑھ ڈالیے۔ اور الآیۃ اگر پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہوگا اور اس کی خبر معلومۃ مقدر ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں ہمیں ہے، یہ آیت تو وہ ہے جو مشہور ہے، معلوم ہے اور کسی کی زبان پر ہے۔ تو دیکھیے، نواقض وضو، معنی ناقض وضو وہ چیزیں ہیں، ہر وہ چیز ہے جو سبیلین سے نکلے۔ دلیل اس پر کیا دی؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا،
اس کے اندر دیکھیے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، غائط سے آنا اور عورتوں کو چھونا، ان سے جمع کرنا، ان چیزوں کے اوپر پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کو مرتب کیا گیا ہے، اور تیمم یہ وضو کا خلیفہ ہے۔ تیمم اس وقت ہوگا جبکہ پانی نہ ہو، یہاں پر قید بھی لگی وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تو اب پانی نہ ملنے کی صورت میں اگر یہاں پر تیمم کا ترتب ہو رہا ہے غائط سے آنے پر، تو پانی ملنے کی صورت میں وضو کا ترتب ہوگا۔ اب رہی بات غائط سے آنا، غائط کا اصل معنی ہے پست زمین، اور غائط سے آنا اس کا معنی حقیقی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ معنی مجازی مراد ہے۔ وہ اس طرح سے کہ انسان کو جب قضائے حاجت کرنی ہوتی ہے تو اس کام کے لیے وہ پست زمین کا قصد کرتا ہے، اس لیے پست زمین کا قصد کرتا ہے تاکہ وہاں پر قضائے حاجت کرے اور پردے کے ساتھ کرے، جو چیز اونچی جگہ پر رہ کر کے نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے بولا تو گیا ہے غائط سے آنے کی صورت میں تیمم ہوگا، مگر مراد اس سے کیا ہے، اس کا لازمی معنی ہے۔ وہ لازمی معنی یہ ہے کہ آدمی پست زمین کا قصد یا کہیے بیت الخلاء کے اندر جانے کا قصد اس وقت کرتا ہے جب کہ اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص پست زمین کا قصد کرے وہاں جائے تو پھر وہاں سے آنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے خروج من السبیلین لازم ہے، کہ اسی لیے گیا ہی تھا، اس لیے مراد اس سے قضائے حاجت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا قضائے حاجت جب جائے گا تو سبیلین سے پیشاب پاخانہ کا خروج ہوگا۔ تو اب اس میں دیکھیے یہ ہے، فرمایا کہ یا تم میں سے کوئی شخص پست زمین سے آئے اور پانی نہ پائے تو وہ تیمم کرے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ پیشاب یا پاخانہ کرنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر وضو لازم ہوتا ہے اگر پانی ہو، اور پانی نہ ہو تو پھر اس کا خلیفہ تیمم ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ غائط میں آدمی جاتا ہے، اس کا قصد کرتا ہے، تو عادتاً کس کام کے لیے اس کے اندر جانے کا قصد کرتا ہے، تو وہ ظاہر ہے پیشاب پاخانے کے لیے کی ضرورت پوری کرنے کی وجہ سے اس کا قصد کرتا ہے۔ تو اس میں عادی طور پر جو چیزیں نکلتی ہیں انہی چیزوں کا بیان سمجھ میں آتا ہے۔ اب پیشاب یا پاخانہ نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن دیگر چیزیں سبیلین سے اگر نکلیں تو اس سے وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ اگر ٹوٹے گا تو یہ آیت کریمہ اس پر دلالت کرتی ہے یا نہیں؟ تو اس سے واضح ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کے اوپر دلالت نہیں کرتی ہے کہ غیر عادی طور پر اگر کوئی چیز نکلے تو اس صورت میں بھی وضو ٹوٹ جائے، کیونکہ پست زمین کا قصد عادتاً پیشاب پاخانے کے لیے آدمی کرتا ہے، لہذا اس کی دلالت اسی خارج معتاد کے اوپر ہوگی جو عادتاً نکلتی ہے۔ اس لیے اب آگے ایک حدیث سے بھی استدلال کر رہے ہیں، اور اس حدیث کے اندر عموم کا معنی پایا جاتا ہے، جس سے یہ ثابت کریں گے کہ سبیلین سے کوئی بھی چیز نکلے وہ ناقض وضو ہے۔ فرمایا وقیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل حدث، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ حدث کیا ہے؟ قال ما یخرج من السبیلین،
تو سرکار نے فرمایا کہ جو سبیلین سے نکلے وہ کلمۃ ما عامۃ، اور اس حدیث پاک کے اندر ما کا لفظ یہ عام ہے، فتتناول المعتاد وغیرہ، لہذا یہ ما کا لفظ معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہوگا۔ عادی طور پر پیشاب اور پاخانہ نکلنے والی چیز ہے اس کو بھی شامل ہوگا، اس کے علاوہ جو غیر عادی طور پر چیزیں نکلتی ہیں جیسے کیڑا نکلا یا کنکری نکلی تو اس کو بھی یہ شامل ہوگا۔ حقیقت میں یہ وہ کلمۃ ما عامۃ فتتناول المعتاد وغیرہ کہہ کر کے یہ امام مالک کا رد کرنا ہے، کیونکہ امام مالک کے نزدیک یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ چونکہ عادتاً نکلنے والی چیز کے ناقض وضو ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس کے اندر عموم نہیں ہے۔ وجہ وہی ہے کیونکہ پست زمین کا قصد انسان پیشاب پاخانے کے لیے ہی کرتا ہے، اس وجہ سے اس میں صرف عادی طور پر جو چیز نکلے گی وہی چیز ناقض وضو ہوگی۔ تو مصنف علیہ الرحمٰ نے اس حدیث پاک سے یہ سمجھا دیا اور یہ بتا دیا کہ اگرچہ اس کی دلالت عموم پر نہیں ہو رہی، آیت کریمہ کی دلالت عموم پر نہیں ہو رہی ہے، مگر اس حدیث پاک کے اندر جو لفظ آیا ہے ما کا لفظ اس کی دلالت عموم پر ہو رہی ہے، لہٰذا یہ معتاد اور غیر معتاد دونوں کو شامل ہوگا۔ ہاں، اب دیکھیے یہاں پر ایک چیز اور آئے گی جس کی تفصیل آگے خود ہی بیان کریں گے، بس اجمالاً سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ دبر سے اگر ہوا نکلے، پاخانہ، کیڑا یا کنکری وغیرہ کے علاوہ ہوا نکلے تو اس ہوا کے نکلنے کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر ذکر سے ہوا نکلے یا عورت کے قبل سے ہوا نکلے جو موضع وطی ہے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو ما یخرج من السبیلین، اس کے اندر ما کو کلمہ عام کہا گیا ہے تو اس کی دلالت اس پر بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کو اس سے خاص کر لیا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل آگے آئے گی، وہیں پر ہم بیان کریں گے۔ دیکھیے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ سبیلین سے جو کچھ بھی نکلے وہ ناقض وضو ہے۔ اب اسی کے اوپر عطف والدم والقیع، اور خون ناقض وضو ہے اور پیپ ناقض وضو ہے، مگر مطلقاً نہیں، اس کے ساتھ یہ قید لگی ہے اذا خرجا من البدن فتجاوزا الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، جبکہ یہ دونوں چیزیں بدن سے نکلیں اور نکل کر ایسی جگہ تک پہنچ جائیں جس جگہ کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکلے، صرف نکل جانا یہ ناقض وضو نہیں ہے، بلکہ نکلے اور نکل کر کے ایسی جگہ بہ جائے کہ جس جگہ کو فی الجملہ تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ فی الجملہ کا مطلب یہ ہوا کہ وضو میں یا تو لاحق ہوتا ہے تطہیر کا حکم، دھونے کا حکم، یا غسل کے اندر لاحق ہوتا ہے دھونے کا حکم، یعنی کوئی ضروری نہیں کہ وضو کے اندر ہی لاحق ہو، چاہے وضو میں لاحق ہو یا غسل میں لاحق ہو۔ اور یہ طے ہے کہ جہاں جہاں دھونا یہ وضو میں ہوتا ہے تو غسل کے اندر تو بدرجہ اولا اس میں ہوتا ہے، تو ایسی جگہ بہ جائے۔ لہذا اب اگر خون نکلا سر سے اور سر سے نیچے نکل کر کے ناک کے اندر اتر آیا اور ناک کے اس حصے میں پہنچ گیا جو حصہ نرم ہے، تو یہ ناقض وضو ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خون نکل کر ایسی جگہ بہ گیا
کہ جس جگہ میں پانی پہنچانا اور جس جگہ کو دھونا غسل کے اندر ضروری ہے اور فرض ہے۔ اس کے برخلاف اگر آنکھ کے اندر خون کا کوئی قطرہ نکلا اور ایک کنارے سے نکل کر آنکھی میں باہر نہیں آیا، آنکھی کے اندر دوسری طرف چلا گیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کے اندر کے حصے میں پانی پہنچانا یہ نہ تو وضو میں ہے اور نہ ہی غسل میں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ خون اور پیپ ناقض وضو ہیں جبکہ یہ بدن سے نکلیں اور ایسی جگہ تک پہنچ جائیں، متجاوز ہو جائیں جس جگہ کو تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے، یعنی پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔ والقیء ملء الفم، اور منہ بھر قے کا ہونا، یہ بھی ناقض وضو ہے۔ اب آگے دلیلیں سنیے، ذرا غور سے سنیے گا، دلیل چونکہ بہت ہی باریک ہے۔ وقال الشافعی الخارج من غیر السبیلین لا ينقض الوضوء۔ سب سے پہلی بات امام شافعی کا اختلاف احناف سے۔ امام شافعی نے کہا کہ غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز وضو کو نہیں توڑتی ہے۔ دلیل ان کی لما رویہ انہ علیہ السلام قاء فلم یتوضأ، اس حدیث کی وجہ سے جو مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے قے فرمائی اور وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث میں آیا کیا کہ قے حضور کو ہوئی، اور حدیث میں ہے کہ آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبیلین کے علاوہ سے اگر نکلے کوئی چیز تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ رہی بات نقلی دلیل ان کی۔ اب عقلی دلیل سنیے، اس کو غور سے سنیے گا۔ وَلِأَنَّ غَسْلَ غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِصَابَةِ أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ، اور اس وجہ سے بھی غیر سبیلین سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ موضع اصابت کے علاوہ کو دھونا یہ امر تعبدی ہے۔ اصابت مانے لگ جانا، یعنی جس جگہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ جہاں نجاست نہیں لگی ہوئی ہے اس جگہ کو دھونا یہ امر تعبدی ہے۔ دیکھیے وضو ہو یا غسل ہو تو اس میں نجاست جہاں سے نکلتی ہے اس جگہ کو دھونے کا حکم یہ تو عقلی ہے، عقل کے مطابق ہے، قیاس کے مطابق ہے، لیکن وہاں تو دھویا ہی جائے، اس کے علاوہ دوسری جگہوں کو دھونے کا حکم اگر آ رہا ہے جہاں پر نجاست نہیں لگی ہوئی ہے تو یہ محض امر تعبدی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے کرنے کا مکلف بنا دیا ہے، حالانکہ اس کام کے کرنے میں معقول وجہ ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، یعنی قیاس کے خلاف یہ چیز معلوم ہوتی ہے۔ بالکل واضح ہے کہ بھئی نجاست اور طہارت یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ نجاست اگر ہوگی کہیں تو طہارت نہیں رہے گی، طہارت اگر ہوگی تو نجاست وہاں سے رخصت ہو جائے گی۔ تو اب اگر جہاں سے نجاست نکلی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر طہارت ختم ہو گئی، تو اب وہاں پر طہارت لانے کے لیے واپس اس جگہ کو دھونا یہ تو قیاس کے مطابق ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ کو دھونے کا حکم اگر دیا جائے تو یہ قیاس کے خلاف ہے۔ تو اب دیکھیے امام شافعی جو یہاں پر بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سبیلین، چونکہ موقف یہ ہے سبیلین کے علاوہ سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور ہمارا کہنا ہے کہ سبیلین کے علاوہ سے نکلے تو وہ بھی ناقض وضو ہے اگر نجاست ہے وہ۔ تو امام شافعی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے آیت کریمہ کے اندر یا حدیث پاک کے اندر جو بھی ذکر ہے وہ کس تعلق سے ہے، وہ سبیلین سے نکلنے والی چیز کے تعلق سے ہے۔ آیت کریمہ کے اندر عادی چیز کے اوپر دلالت ہے اور حدیث پاک کے اندر عادی غیر عادی ہر ایک کے اوپر دلالت ہے، ماں کے عام ہونے کی وجہ سے۔
تو اب دیکھیے سبیلین سے اگر کوئی چیز نکلے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اب جہاں سے نجاست نکلی ہے اسے دھونے کا جو حکم ہے یہ تو معقول ہے، قیاس کے مطابق ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر اعضاء کو دھونے کا جو حکم ہے یہ غیر معقول ہے، قیاس کے خلاف ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو وضو کا حکم ہے وہ حکم خلاف قیاس چیز پر بھی مشتمل ہے، اور جب خلاف قیاس چیز پر مشتمل ہو، حکم پر مشتمل ہو، تو اس حکم کو کسی علت کی وجہ سے دوسری جگہ کی جانب منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیے آیت کریمہ تو دلالت کر رہی ہے، جس بات پر دلالت کر رہی ہے وہ تو حکم رہے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی جانب اس آیت کریمہ کا جو حکم ہے نجاست کے نکلنے کی وجہ سے وضو کے کرنے کا، اس حکم کو دوسری محل میں، دوسری جگہ میں منتقل کرنا قیاس کرتے ہوئے یہ درست نہیں یہاں پر ہے۔ وجہ یہ ہے، دیکھیے قیاس میں کیا ہوتا ہے، قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کے اوپر کوئی حکم نص سے ثابت ہوتا ہے، اب اگر اسی سے ملتی جلتی چیز کوئی دوسری ہو کہ جس کے اوپر یہ نص دلالت نہ کرتی ہو لیکن اسی سے ملتی جلتی ہو، تو اب جو پہلی چیز ہے جس پر نص وارد ہے اس کے اندر جو علت ہے اس حکم کی، وہی علت اس دوسری چیز میں بھی پائی جاتی ہے، تو اب اس علت کی اس دوسری چیز میں پائے جانے کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس پہلے والے کا حکم اس دوسری چیز کی جانب منتقل کر دیا جاتا ہے، یعنی جو حکم اس پہلے والے کا ہے جس پر نص وارد ہے وہی حکم اٹھا کر کے اس دوسری چیز پر بھی ڈال دیا جاتا ہے جس میں کوئی نص وارد نہیں ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، اور جو علت پہلی شے میں ہے وہی علت اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، یہ قیاس ہوتا ہے۔ لیکن قیاس کے لیے کچھ شرائط ہیں، ہر جگہ آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ قیاس میں جو اصل ہے، یعنی جو شے اول ہے، حکم اول ہے جس پر نص وارد ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا حکم مخصوص نہ ہو کہ خاص اسی کے لیے کر دیا گیا ہو۔ اگر اس کے حکم کو خاص اسی شے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے تو اب ایسی صورت کسی دوسری نص سے، تو پھر اس کو دوسری چیز کی جانب منتقل آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے وضو کے روزہ ہے، تو روزے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا لے تو پھر ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، جس پر نص وارد ہے کہ فرمایا کہ اگر بھول کر کے کوئی کھا لیا تو اسے خود اللہ نے کھلایا ہے، لہذا وضو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب اگر بغیر بھولے ہوئے جان بوجھ کر کے کوئی کھا لے تو یہی حکم، یعنی وضو روزہ نہ ٹوٹنے والا حکم اس کی جانب منتقل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ حکم خاص ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اصل کے اندر، یعنی شے اول کے اندر جو منصوص علیہ حکم ہے، تو وہ حکم خلاف قیاس نہ ہو، کیونکہ اگر خود وہ حکم خلاف قیاس ہوگا تو اس کو آپ دوسری چیز کی جانب منتقل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی یہاں پر یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے سبیلین سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اسے حکم ہے کہ وہ وضو کرے۔ تو اب اس میں بتاتے ہیں کہ دیکھیے کہ یہ حکم کہ سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو وضو کرنا اس کے اوپر واجب ہے، یہ جو حکم ہے یہ حکم خلاف قیاس ہے۔ وہ اس طرح سے
بھی سبیلین میں سے کسی ایک جگہ سے نجاست نکلتی ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ دیگر اعضاء کو دھوئے، اعضائے مخصوصہ کو، اعضائے اربع کو دھوئے جہاں سے نجاست نہیں نکلی ہوئی ہے، تو ہوا نا یہ خلاف قیاس۔ دیکھیے قیاس کے مطابق تو یہ ہے کہ جہاں نجاست نکلی تو ظاہر سی بات ہے وہاں طہارت تھی، اور نجاست نکلی تو وہاں اتنی دور سے نجاست ختم ہو گئی کیونکہ ضد اس کی پالی گئی، تو وہیں پر طہارت کر لی جائے۔ لیکن حکم کیا ہو رہا ہے کہ اعضائے اربع کو دھونے اور مسح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا جو حکم ہے وہ حکم کیا ہوا؟ غیر قیاسی ہوا، اور جب یہ حکم غیر قیاسی ہوا تو اسی مورد شرع کے اوپر یہ باقی رہے گا، یعنی سبیلین سے نکلنے والی چیز کے اوپر وضو کا حکم رہے گا جو نص سے ثابت ہے۔ اس حکم کو یعنی وضو کے اس حکم کو جسم کی کسی دوسری جگہ سے نکلنے والی نجاست کے اوپر نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں وَلِأَنَّ غسل غیر موضع الاصابت امر تعبدی، اور اس لیے بھی سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی چیز ناقض وضو نہیں ہوگی، کیونکہ نجاست نہ لگنے والی جگہ کو دھونا، غسلہ غیر موضع الاصابت، نجاست نہ لگنے والی جگہ کو دھونے کا حکم یہ امر تعبدی ہے۔ تعبدی کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ہمیں مکلف بنا دیا ہے اور اس کے اندر قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، کر دیا ہمیں کرنا ہے۔ فیقتصر علی مورد الشرع، لہذا اس حکم کو مورد شرع کے اوپر ہی منحصر کر دیا جائے گا۔ وہو المخرج المعتاد، اور مورد شرع جس پر وارد وہ کیا ہے؟ وہ عادتاً وہ جگہ ہے جہاں سے نجاست نکلتی ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ او جاء احد منکم من الغائط، جس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ مجازی طور پر پیشاب اور پاخانے پر، اور پیشاب اور پاخانے کا جو مخرج ہے اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا کہ وہیں سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹے گا، اور یہ خلاف قیاس حکم اسی کے اوپر مرتب ہوگا۔ فیقتصر علی مورد الشرع وهو المخرج المعتاد، لہذا یہ حکم جو خلاف قیاس وضو کرنے کا ہے وہ شرع کے مورد پر منحصر کر دیا جائے گا، اور مورد شرع وہ کیا ہے؟ وہ نکلنے والی جگہ ہے جو عادتاً ہوتی ہے سبیلین۔ یہ دلیل ہو گئی امام شافعی کی۔ اب ہماری دلیل سنیے۔ سب سے پہلی قے کے اوپر انہوں نے استدلال کیا کہ قے ہمارے نزدیک کیا ہے؟ قے ناقض وضو ہے، تو اس پر دلیل انہوں نے ایک حدیث پاک دی کہ جس میں آیا ہے کہ سرکار نے قے فرمائی اور وضو نہیں کیا، اور دوسرے سبیلین کے علاوہ سے نکلنے والی نجاست کے اوپر جو حکم تھا احناف کے نزدیک اس کا بھی رد انہوں نے کس طرح سے کیا؟ وہ اس طریقے سے کیا عقلی دلیل دے کر کے۔ اب ہماری دلیل سنیے۔ وَلَنَا قَوْلُهُ علیہ السلام الوضوء من كل دم سائل، کہ حضور نے فرمایا کہ وضو ہر بہنے والے خون کی وجہ سے ہے۔ اس طرح کی جب ترکیب ہوتی ہے تو اس سے مراد خبر دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد حکم بتانا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر بہنے والے خون کی وجہ سے وضو واجب ہے، ہر بہنے والے خون کی وجہ سے وضو واجب ہے۔ تو اب دیکھیے اس میں مطلق آیا ہر بہنے والے خون کی وجہ سے، کہ وہ خون ہو اور پھر وہ بہنے والا ہو، تو اس کی وجہ سے وضو واجب ہے۔ اس میں یہ عام ہو گیا سب کو، چاہے وہ مخرج معتاد سے نکلے یا مخرج غیر معتاد سے نکلے۔ وقولہ علیہ السلام، اب خاص قے کے تعلق سے سنیے، اور قے کے تعلق سے ہماری دلیل حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے من قاء او رعف فی صلاتہ فلینصرف ولیتوضأ ولیبنی علی صلاتہ ما لم یتکلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے قے کی یا جسے نماز کے اندر نکسیر پھوٹی، ناک سے خون نکلنے لگا، تو
تو اسے چاہیے کہ وہ نماز سے چلا جائے، فلینصرف، وہ نماز سے چلا جائے، ولیتوضأ، اور وضو کرے، اور جب تک اس نے کلام نہ کیا ہو واپس وضو کر کے آ کے اپنی نماز کے اوپر بنا کرے، یعنی جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے آگے پڑھنا شروع کرے۔ تو دیکھیے اس میں صاف ہے کہ نکسیر پھوٹی، یہ بھی دیکھیے غیر معتاد ہے، نکسیر خون سے، ناک سے خون نکلنا، تو اس کے اوپر دلالت ہو رہی کہ اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور قے کی تو صراحت ہے کہ قے کی تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب امام شافعی نے جو عقلی دلیل دی تھی، وہ عقلی دلیل کیا دی تھی کہ حدیث پاک ہو یا آیت کریمہ ہو، دونوں کی دلالت کس بات پر ہو رہی تھی؟ مخرج معتاد سے نکلنے والی چیز کے ناقض وضو ہونے پر، اور یہ حکم جو وضو کا اس چیز پر ہو رہا ہے وہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ اس کے اندر جہاں پر نجاست نہیں نکلی ہے اسے دھونے کا حکم ہو رہا جو خلاف قیاس ہے، لہٰذا اسی کے اوپر اکتفا کیا جائے گا، اس کے علاوہ غیر عادی مخرج کی طرف منتقل نہیں کیا جائے گا یہ حکم، کیونکہ یہ خلاف قیاس ہے۔ اب احناف کی جانب سے اس عقلی دلیل کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النَّجَاسَةِ، دیکھیے اس کا خلاصہ سن لیجیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو حکم اصل کا ہے، یعنی سبیلین سے نکلنے کی صورت میں جو وضو کے ٹوٹنے کا حکم ہے، تو اصل کے اندر جو حکم ہے وہ حکم اس کے اندر خلاف قیاس اور قیاس کے مطابق دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ قیاس کے مطابق چیز یہ پائی جاتی ہے کہ دیکھیے جب نجاست نکلے گی تو نجاست کا نکلنا یہ طہارت کے زائل ہونے میں مؤثر ہے، کہ نجاست نکل رہی ہے اس میں، اور نجاست نکل رہی ہے تو پھر طہارت ختم ہو جا رہی، اتنی بات تو معقول ہے، اتنی بات معقول ہے کہ نجاست نکلنا پایا گیا سبیلین سے، تو نجاست جب نکلے گی تو پھر ایسی صورت میں اس جگہ سے طہارت زائل ہو جائے گی، اتنی بات اس کے اندر معقول ہے۔ اب رہی یہ بات کہ جب نجاست اس سے نکلی تو طہارت ختم ہو گئی، تو اب رہی یہ بات کہ جب طہارت ختم ہو گئی تو اعضائے مخصوصہ، اعضائے اربع کے اوپر اکتفا کرنے کا جو حکم ہے یہ غیر معقول ہو گیا، کیونکہ عقل کے مطابق تو یہ ہے کہ جہاں سے نجاست نکلی ہے وہیں دھو دیا جائے، وہیں سے نجاست کو زائل کر دیا جائے، لیکن چونکہ معاملہ یہاں پر چل رہا ہے کس بات کا؟ حدث کا، یعنی معنوی نجاست کا، تو چونکہ جو حدث ہوتا ہے یہ متجزی نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جسم کی کسی عضو پر یہ حدث لاحق ہو اور دوسرے جز پر یہ لاحق نہ ہو، کہیں سے ختم ہو گیا ہو اور کہیں پر باقی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، تجزی اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر حدث طاری ہوگا تو جب ایک جگہ طاری ہوگا تو تجزی نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اندر ٹکڑا ٹکڑا نہ ہونے کی وجہ سے پورے جسم کے اوپر وہ حدث طاری ہوگا، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حکم کیا ہونا چاہیے کہ جب نجاست نکلے اور حدث طاری ہو تو پورے جسم پر طاری ہوگا تو پورے جسم کو دھونے کا حکم ہونا چاہیے، لیکن حکم صرف 4 اعضاء کو دھونے اور مسح کرنے کا حکم ہوتا ہے جو خلاف قیاس ہے۔ لیکن اتنی بات تو قیاس کے مطابق ہے کہ اصل حکم میں سبیلین سے نکلنے والے حکم میں کیا ہے کہ نجاست نکلتی ہے اور نجاست کا نکلنا طہارت کے زائل ہونے میں مؤثر ہے، لہذا اتنی بات معقول ہے، اور جب یہ معقول ہے تو یہ حکم دوسری جگہوں پر جائے گا کہ جسم کے دوسرے حصے سے بھی اگر خون یا پیپ یا کوئی دوسری نجاست نکلتی ہے تو طہارت زائل ہونی چاہیے۔ سبیلین سے نکلے نجاست تو نجاست کا نکلنا یا طہارت کے زائل ہونے میں مؤثر ہے، اس خاص جگہ میں طہارت زائل ہو گئی، یہ چیز معقول ہے،
معقول اس لیے کہ بھی طہارت اور نجاست یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں. اگر نجاست وہاں پر پائی گئی تو طہارت ختم ہو جائے گی، تو طہارت ختم ہو گئی وہاں پر. تو جب یہ حکم ہے تو یہ حکم جب معقول ہے تو دوسری جگہ بھی یہ حکم منتقل ہوگا کہ جسم کے دوسرے حصے سے اگر خون یا پیپ نکل رہا، نجاست نکل رہی ہے تو وہاں پر بھی طہارت زائل ہو جائے گی. اتنی بات معقول ہے، اسی کو کہہ رہے ہیں وَحَاذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ. اتنی بات تو اصل حکم میں جو سبیلین والا حکم ہے، جو جس پر نص دلالت کر رہی ہے، اصل میں معقول ہے، جس کے اوپر قیاس کرنا ہے. ہاں والاقتصار علی الاعضاء الاربعۃ غیر معقول، اور اعضاء اربعہ کے اوپر اکتفا کرنا یہ غیر معقول ہے. جب یہ غیر معقول ہے تو چلیے ٹھیک ہے، طہارت زائل ہو گیا، نجاست جب نکلی تو طہارت زائل ہو گئی. یہ معقول تھی، سبیلین سے نکلی طہارت زائل، تو سبیلین کے علاوہ سے اگر نکلی نجاست تو وہاں پر بھی طہارت زائل، یہ چونکہ قیاس کے مطابق ہے. لیکن اصل حکم میں جب اعضائے مخصوصہ پر اکتفا کرنے کا جو حکم ہے یہ چونکہ غیر معقول ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جب یہ غیر معقول ہے تو یہ حکم جو ہے منتقل نہیں ہونا چاہیے. یعنی سبیلین کے علاوہ سے اگر خون یا پیپ وغیرہ نکلے تو نجاست نکلنے کی وجہ سے اس جگہ خاص طہارت تو زائل ہو جائے گی، معقول ہے. لیکن اب جو دوسرا حکم ہے کہ اب ایسی صورت میں وضو کرنا ہوگا، یعنی اعضائے اربعہ کو دھونا یا مسح کرنا ہوگا، یہ غیر معقول تھا، یہ اس صورت کی جانب منتقل نہیں ہونا چاہیے. تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اور اعضائے اربعہ کے اوپر اکتفا کرنا یہ غیر معقول ہے، اور جب غیر معقول ہے تو اسے منتقل نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی یہ منتقل ہو رہا ہے. کیوں منتقل ہو رہا ہے؟ کہہ رہے دیکھیے وجہ یہ ہے کہ جب جو اصل حکم ہے سبیلین سے نکلنے والی چیز کے ناقض وضو ہونے کا جو حکم ہے تو وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو معقول اور دوسرے غیر معقول، دو حکم پر. تو معقول اور غیر معقول دونوں پر. اور قیاس میں یہ ضروری ہے کہ اصل کا جو حکم ہے وہ حکم پورے طور سے فرع کی جانب منتقل کیا جائے. اگر آپ نے اصل کا حکم پورے طور سے فرع کی جانب منتقل نہیں کیا تو یہ قیاس صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اسی صورت میں نص کے حکم کو بدلنا لازم آئے گا. تو اس وجہ سے جب معقول جو چیز تھی، معقول جو حکم تھا وہ حکم منتقل ہو گیا، تو یہ جو غیر معقول حکم تھا کہ اس صورت میں اعضائے اربعہ کے اوپر اکتفا کیا جائے، تو یہ بھی جو ہے منتقل ہو جائے گا اول کے منتقل ہونے کی ضرورت کی وجہ سے. لَكِنَّهُ يَتَعَدَّى ضرورت تعدی الاول، لیکن یہ حکم بھی متعدی ہو جائے گا فرع کی جانب حکم اول کے متعدی ہونے کی ضرورت کی وجہ سے، کیونکہ جب حکم اول متعدی ہو گیا تو اب ضروری یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جو دوسرا حکم لگا ہوا ہے وہ حکم بھی متعدی کیا جائے، اگرچہ وہ خلاف قیاس ہے. کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے اور اس کے اصول میں سے یہ ہے کہ پورے کا پورا حکم منتقل کیا جائے. تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اچھا، اب ایک دوسری چیز کہہ رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سبیلین سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو اس صورت میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ نکلے اور نکل کر کے ایسی جگہ بہہ جائے جس جگہ حکم تطہیر لاحق ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ سے اگر کوئی چیز نجاست نکلتی ہے تو اس میں یہ شرط لگی ہوئی ہے. شرط کیا لگی ہوئی ہے کہ نہیں صرف جو ہے نکلنا یہ کافی نہیں ہے وضو کے توڑنے کے لیے، بلکہ نکل کر کے ایسی جگہ بہہ جائے، متجاوز ہو جائے جس سے حکم تطہیر لاحق ہے. تو آخر یہ فرق کیوں ہے؟ تو اسی فرق کو یہ بتا رہے ہیں. دیکھیے غیر ان الخروج انما يتحقق بالسيلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر، مگر یہ کہ نکلنا سبیلین کے علاوہ سے نکلنا یہ ایسی جگہ تک بہہ جانے سے متحقق ہوگا جسے تطہیر کا حکم
لاحق ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سبیلین کے علاوہ سے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹے گا، لیکن نکلنے کا تحقق یہ اس وقت ہوگا جب کہ وہ صرف ظاہر ہی نہ ہو بلکہ ایسی جگہ بہہ جائے نکل کر کے جسے تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے۔ وَبِمِلْءِ الْفَمِ فِي الْقَيْءِ، اور قے کے اندر قید لگی ہوئی ہے کہ منہ بھر ہو، تو منہ بھر کی کیا ضرورت ہے، نکلنا تو تھوڑی بھی ہو تب بھی پایا جا رہا ہے۔ کہہ رہے کہ نہیں، کہ قے کے اندر منہ بھر ہونے سے نکلنے کا تحقق ہوگا۔ جسم کے دیگر اعضاء سے خون پیپ کے خروج کا تحقق کب ہوگا؟ جبکہ ایسی جگہ بہہ جائے جسے تطہیر کا حکم لاحق ہو، اور قے کے اندر اس کے نکلنے کا تحقق کب ہوگا؟ جبکہ وہ منہ بھر ہو۔ دلیل سنیے، کہہ رہے لِأَنَّ بِزَوَالِ الْقِشْرَةِ تَظْهَرُ النَّجَاسَةُ فِي مَحَلِّهَا، کہہ رہے ہیں اس لیے قشرہ معنی چھلکا یعنی جلد، اس لیے کہ جلد کے ہٹ جانے سے، زائل ہو جانے سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ آپ جسم کے کسی حصے میں دیکھیے، ہر جگہ خون آپ کو دکھے گا، کہیں سے بھی آپ ہلکا سا کاٹیے وہاں پر فوراً خون آپ کو نظر آئے گا۔ کبھی ہلکا سا چھل دیا آپ نے تو کبھی صرف ظاہر ہوتا ہے، اور ظاہر تو ہوگا ہی، اور کبھی ظاہر ہو کر کے اکٹھا ہو کر کے پھر وہ بہہ جاتا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو نجاست ہے، خون ہے یا پیپ ہے جس جگہ پر ہے، تو وہاں اندر آلریڈی وہ موجود ہے، اس کا وہ محل ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کی جلد وہاں سے کھرچ گئی، ہٹ گئی، زائل ہو گئی اور خون دکھنے لگا، تو اس خون کے اوپر یہ حکم نہیں ہوگا کہ خون نکل گیا اپنی جگہ سے، نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ خون اپنے محل میں ظاہر ہو گیا، جہاں تھا جلد ہٹ جانے کی وجہ سے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو ظاہر ہو جانے سے نہیں ٹوٹتا ہے وضو، نکلنے سے ٹوٹتا ہے۔ اس لیے نکلنے کا تحقق کیسے ہوگا؟ جب کہ وہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، وہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ جلد کے ہٹ جانے کی وجہ سے نجاست اپنے محل میں ظاہر ہو جاتی ہے، فتکون بادیتاً لا خارجتاً، لہذا وہ نجاست ظاہر ہوگی، خارج نہیں ہوگی، جبکہ نکلنے سے ٹوٹے گا اور ظہور سے نہیں۔ اچھا، اب رہی بات کہ پھر سبیلین میں ایسا کیوں ہے؟ سبیلین میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف ظاہر ہو جائے، ذکر کے سرے پر اس کے سوراخ میں باہر چمک جائے صرف پیشاب یا پاخانے کے مقام پر صرف ظاہر ہو جائے، نکلے نہیں اپنی جگہ سے، دکھنے لگے باہر سے، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہاں پر آپ نکلنے کی شرط نہیں لگاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اسی کو آپ خروج کہہ دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بخلاف السبیلین، برخلاف سبیلین کے، لأن ذلک الموضع لیس بموضع النجاست، اس لیے کہ وہ جگہ نجاست کا محل نہیں ہے، یعنی ذکر کا جو حصہ ہے تو وہ پوری نلی جو ہے اس کے اندر پیشاب بھرا نہیں رہتا ہے، بلکہ پیشاب کہاں رہتا ہے؟ مثانے کے اندر رہتا ہے۔ اسی طریقے سے پاخانے کے مقام ہوتا ہے، اس میں پاخانہ بھرا نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے اوپر آنتوں کے اندر، معدے کے اندر رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ ظاہر ہو گیا، پیشاب سرے پر آ کر کے یا پاخانہ مخرج کے سرے پر آ کر کے دکھ رہا ہے، تو اسی کو کہا جائے گا کہ یہ خارج ہوا ہے، یعنی اپنے محل سے منتقل ہوا ہے۔ اس لیے برخلاف سبیلین کے، کیونکہ وہ جگہ نجاست کا محل نہیں ہے کہ آلریڈی نجاست وہاں پر رہتی ہی ہو، فَيُسْتَدَلُّ بِالظُّهُورِ عَلَى الْانتِقَالِ وَالْخُرُوجِ، لہٰذا وہاں پر اگر پیشاب اور پاخانہ ظاہر ہو جائے تو اس کے ظاہر ہو جانے سے استدلال کیا جائے گا اس کے منتقل ہونے پر اور خارج ہونے پر، کہ وہ منتقل ہوئی اپنی جگہ سے اور نکلی ہے اپنی جگہ سے۔ چلیے، وہ ملء الفم، منہ بھر کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ملء الفم ان یکون بحال لا یمکن ضبطہ الا بتکلف، منہ بھر یہ ہے کہ قید اس طرح ہو کہ اس کو روکنا بلا تکلف ممکن نہ ہو،
کہ بلا تکلف کرتے ہوئے آرام سے آدمی روک لے، ایسا ممکن نہ ہو تو اس کو مبھر کہتے ہیں۔ تو اب اس کے اوپر حکم لگے گا نکلنے کا۔ کیوں نکلنے کا اس وقت حکم لگے گا؟ کہ لِأَنَّهُ يَخْرُجُ ظَاهِرًا فَاعْتُبِرَ خَارِجًا، اس لیے کہ یہ غالباً خارج ہو جاتی ہے۔ یہ غالباً اگر بتکلف اس نے روک بھی لیا لیکن تکلف کے ساتھ روکا اس کا اعتبار نہیں ہے، غالباً اکثر، ظاہراً غالباً کے معنی میں، اس لیے کہ وہ جب اس حالت میں ہوگی تو غالباً وہ خارج ہی ہو جائے گی، لہذا اسے خارج مانا گیا۔ چلیے اب آگے کل انشاءاللہ۔